جیسا حضرت امام غزالی نے فرمایا کہ یہ کچھ باطنی مرض، باطنی بیماری جو ہے وہ کبھی کبھی ظاہری بیماری، جسمانی بیماری سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. جیسا پچھلی کلپ میں حضرت امام غزالی کے اس قول کو ہم نے نقل کیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ باطنی مرض جو کبھی کبھی کسی وبا کی شکل میں بھی ہو اور اس سے لوگ بیمار ہو جائیں، یہ ظاہری مرض جس طرح ہوتا ہے، مگر کیونکہ وہ نظر آتا ہے، وہ ظاہری جسمانی مرض جو کسی وبا کا شکار ہو نظر آتا ہے، اس لیے لوگ وہ تدابیر اختیار کرتے ہیں کہ اس سے کیسے بچا جائے. جیسے آج کل پریکاشنز کے سارے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، ماسک بھی پہنے جا رہے ہیں، سینیٹائز بھی لوگ کر رہے ہیں، اب تو الکوہل فری بھی آ رہا ہے، لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، لوگ نکل رہے ہیں نہیں، آئسولیٹ کیے ہوئے ہیں، کوارنٹین کیے ہوئے ہیں، جو جس سے جو میسر ہے. لیکن اس سے زیادہ خطرناک باطنی مرض ہوتا ہے، کیونکہ وہ دکھائی نہیں دیتا، اس کا نتیجہ نظر نہیں آتا، تو لوگ اس سے بچتے بھی نہیں ہیں. اور اس بیماری کا جو لوگ علاج کرتے ہیں وہ بھی خود کبھی کبھی اس باطنی بیماری کے شکار نظر آتے ہیں، اس لیے اور زیادہ امپاسبل اس کا علاج ہو جاتا ہے کہ اب ایک مریض جائے تو کہاں جائے، کیونکہ جو علاج کرنے والے تھے وہ تو خود اس مرض کا شکار ہیں. اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جسے محفوظ رکھے. تو بہرحال اس باطنی بیماری، اس مرض سے ہمیں چھٹکارا پانا چاہیے اپنا محاسبہ کر کے. آج دنیا بڑی تعداد میں، اور وہ مرض کیا، وہ غفلت کی بیماری. ایک غافل وہ ہیں جو خدا کو ہی معبود ماننے سے انکار کرتے ہیں، سب سے بڑی غفلت میں وہ ہیں. سب سے زیادہ اس فریبی دنیا اور شیطان کے دھوکے کے، شیطان کے فریب کے، اس کے حملے کے شکار یہ وہ لوگ ہیں جو خدا ہی کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، جو خدا ہی کے گھر کو گرا دیا کرتے ہیں اور اس پر انہیں فخر محسوس ہوتا ہے، اسے وہ اچھا سمجھتے ہیں. بہرحال وہ ہمارے ملک کے قانون کی نظر میں بھی وہ ایک جرم ہے، اور اللہ کے قانون کے نزدیک تو جرم ہی ہے. ہمیں بھی انتظار ہے ہمارے دیش واسیوں کو، ہمارے ملک والوں کو، ہر بھارتی کو، کہ ایسے گرانے والوں کے تعلق سے ہمارا قانون، ہماری عدالتیں کیا سزائیں مقرر کرتی ہیں، اور اللہ پر ایمان رکھنے والے بندوں کو خدا کے فیصلے کا بھی انتظار ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی سب دیکھ رہا ہے. ہم لوگ صبر کے ساتھ، ہم خدا کے دین کی ڈوری کو صبر کے ساتھ مضبوطی سے پکڑے رہیں. انشاءاللہ ہمیں سب نظر آئے گا کہ جن جن لوگوں نے اس کے گھروں پر ظلم کیا ہے، اس کے گھر کی زمین پر ظلم کیا ہے، ان کا کیا حشر ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ دنیا بھی دیکھے گی. تو کچھ غافل تو اس قسم کے ہیں جو شرک کا شکار ہیں، جو ایک خدا وحدہ لا شریک ہی کو نہیں مانتے، جو ان کا رزاق ہے، جو پروردگار ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، جو دھڑکنیں دے رہا ہے، سانسیں دے رہا ہے، اس کو ہی نہیں مانتے. شیطان نے انہیں ایسا غافل کر دیا. اور بہت سارے ایسے ہیں جو خدا کو مان رہے ہیں مگر خدا کے احکام پر عمل نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی غافل ہیں، یہ بھی بیماری، اسی غفلت کی بیماری کا شکار ہیں. تو دوستو، اگر ہم خدا اور رسول کے ماننے والے اپنے کو اس غفلت سے باہر نکال لائیں تو یقیناً کیسی مصیبتوں کے بھی پہاڑ آ جاویں، نہ ہمیں گھبراہٹ ہوگی، نہ ہمیں کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ ہمارے قدم ڈگمگائیں گے. دنیا پریشان نظر آئے گی مگر حق پرست مسلمان کے ماتھے پر کوئی پریشانی کی لکیر بھی نہ دیکھ سکے گا. اور وہ یہ کیسے ہوگا کہ اس غفلت کی بیماری سے ہم نکال آئیں؟ دوستو، غافل ہم اس دنیا کی ہی وجہ سے ہیں، کیونکہ ہم دنیا کی لذتوں میں، دنیا کی چاہت میں، دنیا کی طلب میں، دنیا بنانے میں لگے ہیں.
اور اسی لیے ہم اس مقصد سے غافل ہو گئے جو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے ہمیں یہاں بھیجا دنیا میں، جن حکموں کی تعمیل کے لیے، جن چیزوں سے بچنے کے لیے، جن اوامر پر عمل کرنے کے لیے، اس کے جو احکام ہیں، جس کی وجہ سے قرآن کریم کو اس نے نازل کیا کہ میرے بندے اس قرآن کو دیکھ کر، میرے محبوب کی حدیثوں کو دیکھ کر، ان کے طور طریقوں، صحابہ نے جس طرح عمل کیا ہے قرآن پر، حدیث پر، اسی طرح ان سے سیکھ کر قیامت تک میرا کلمہ پڑھنے والے اسی طرح اسی راستے پر چلیں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم جسے کہا گیا ہے کہ اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو خدا نے ہمیں بھی انہی انعام یافتہ لوگوں کی طرح انہی کے راستے پر چلنے کے لیے ہی یہ زندگی دی ہے، مگر ہم ویسا چل نہیں رہے، ہم تو دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں۔ تو اسی دنیا سے ہم اپنے آپ کو نکال لیں، اور یہ کیسے دنیا کی محبت ختم ہوگی کہ آج ہم بھول جاتے ہیں کہ مرنا ہے ہمیں۔ ہم کسی بھی پیسے کو، کسی بھی سامان کو، کسی بھی زمین کو اگر حرام طریقے کر رہے ہیں تو یہ ہمیں کتنے دن، کتنے سال یہ فائدہ اس سے ملے گا؟ جو فائدہ اصل نہیں، جو نقصان ہے، یہ تو نقصان کا سودا ہم کر رہے ہیں۔ نقصان کی چیز کو اپنے پیٹ میں، اپنے حلق میں ڈال رہے ہیں، اپنے ہاتھ میں لا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں اس دنیا کی محبت کو نکالنا ہوگا، دنیا کے فریب سے اپنے کو نکالنا ہوگا۔ اور کب، کیسے ہم نکل سکتے ہیں؟ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، کیونکہ یہ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی ہے۔ تو ہم مسلمان اس وقت موت کو کثرت سے، موت کو خوب یاد کریں، جتنا ہو سکے ہم موت کو سامنے رکھیں۔ آج پوری دنیا میں ایک موت کا ماحول ہے، لیکن کیا کسی کی موت ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کر رہی ہے کہ نہیں؟ ہم رنجیدہ ہیں، غمگین ہیں، ہم نے اپنوں کو کھویا ہے، سرپرستوں کو کھویا ہے، ہمارے اپنے رشتہ دار رخصت ہوئے، آپ کے بھی۔ لیکن ہم میں سے اگر کسی کے جانے نے اگر ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے اور ہمیں یاد دلا دیا ہے کہ ایک دن ہمیں بھی رخصت ہونا ہے، اور اس کے بعد ہماری زندگی خدا کی اطاعت والی زندگی بن گئی ہے، تب تو یقیناً ہم کامیاب ہو گئے۔ اور اگر ابھی بھی موت دیکھنے کے بعد بھی ہم سدھر نہیں رہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارا دل کتنا زیادہ میلا ہو چکا ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگوں کا دل تو اتنا میلا ہو جاتا ہے، دل اتنا زیادہ بند ہو جاتا ہے کہ ان کے سامنے موت کا ذکر بھی کرنا ان کے لیے خطرے کی گھنٹی۔ وہ پسند ہی نہیں کرتے کہ کوئی میرے سامنے موت کا ذکر کرے، کسی کی بھی موت کا۔ عام حالات میں بھی ایسے بھی لوگ ہیں۔ میں نے برطانیہ میں ایک شخص کے بارے میں سنا کہ وہ پوری لائف میں کبھی لفظ موت اپنی زبان پہ نہیں لائے، نہ وہ سننا چاہتے تھے۔ کہیں موت کی کوئی خبر دے رہا ہو تو جیسے وہ کان بند کر لیں یا اٹھ کے چلے جائیں، اور کسی کی موت کی خبر وہ کسی کو نہیں دے سکتے تھے، اپنی زبان پہ لفظ موت نہیں لائے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ ایسا بھی کر رہے تھے کہ انعام تک رکھا تھا کہ بھئی ہم میں سے اگر کوئی، تم میں سے کوئی اس شخص کی زبان سے اگر لفظ موت ایک بار لے آئے تو میں اتنے پاؤنڈ دوں گا، اتنے روپیے دوں گا۔ ایسا بھی ہوا، مطلب یہ ایک ریئل قصہ آپ کو بتا رہا ہوں، بلکہ اور بھی کچھ ان کے بارے میں تھا جو میرے ذہن سے نکل گیا۔ بہرحال ایسا بھی ہوتا، لوگ اتنا گھبراتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موت کے ذکر سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے دل کی بیماری ہے دوستو، ہم اتنا غافل ہو چکے ہیں۔ اسی لیے آج سے 700 سال پہلے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے یہ لکھا ہے، یہ ارشاد فرمایا انہوں نے۔ کیا فرمایا؟ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے سامنے موت کا یا موت کے فرشتوں کا یا قبر وغیرہ کا زیادہ ذکر کرنا ان کے لیے ہلاکت کا سبب ہو سکتا ہے وہ یہ سب سن کے وہ خود ہی مر جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ فرماتے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں کا دل بالکل نہیں کھلتا، بند رہتا ہے، انہیں شرح صدر حاصل نہیں ہوتا، تو موت کے ذکر سے ان کی ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ دوستو یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی ایسا بھی شخص ہو جس کا یہ حال ہو، تو اس لیے شرح صدر ضروری ہے دوستو، اپنے دل کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ موت کا ذکر ہم کریں تو ہمارے اندر
ایمانی اسپرٹ پیدا ہو جائے، ہمارا ایمان بیدار ہو جائے، ہم اور زیادہ اطاعت کی طرف آ جائیں۔ موت ہمیں مزمحل نہ کرے، ہمیں توڑے نہ، موت کا ذکر ہمیں جگا دے۔ ہمیں ایسا مسلمان بننا ہے دوستو، ہم موت سے گھبرانے والے نہیں ہیں، ہم موت سے سنورنے والے لوگ ہیں۔ تو اب یہ زیادہ سے زیادہ ذکر، دنیا کی محبت جب زیادہ دل میں لیں گے تو دلوں کا یہی حال ہوگا کہ موت سے وہ گھبرانے لگے گا۔ تو اس دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالو اور موت کو خوب یاد رکھو، اور اس کی بڑی فضیلتیں بھی ہیں۔ صحابہ کرام میں سے بعض نے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کا حشر شہداء کے ساتھ ہوگا، جو شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے، یعنی وہ شہیدوں میں نہ ہو لیکن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے؟ تو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جو شخص دن و رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جو 20 مرتبہ یاد کرتا ہو موت۔ بعض بزرگوں نے اس کی بڑی فضیلت بتائی موت کو یاد کرنے سے، فرمایا کہ جو شخص موت کو زیادہ یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کے ذریعے اس کو عزت بخشتا ہے۔ 3 چیزوں کے ذریعے اس کو عزت بخشتا ہے۔ نمبر 1 کہ اس شخص کو توبہ کی توفیق جلدی مل جاتی ہے۔ جو خوب موت کو یاد کرتا ہے اور گنہگار ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فوراً توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ دوسرا، اسے دل کی قناعت حاصل ہو جاتی ہے، پھر یہ دل سے دنیا نکل جاتی ہے۔ جو ملا اس پر وہ شکر ادا کرتا، جو نہیں ملا اس کا غم نہیں۔ دل قانع ہو جاتا ہے، دل کی قناعت اسے حاصل ہو جاتی ہے، اور عبادت میں پھرتی پیدا ہو جاتی ہے، اسپیڈ پیدا ہو جاتی ہے اس کو۔ وہ عبادت میں کبھی اس کے اندر سستی نظر نہیں آئے گی، ہر وقت تیار رہے گا ہر قسم کی عبادت، ہر قسم کے اچھے کاموں کی طرف۔ فرمایا یہ 3 چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی چیزیں ہیں۔ اور انہی بزرگ نے فرمایا کہ اور جو شخص موت کو بھلا دیتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، موت کو یاد ہی نہیں کرتا، بھلا دیا اس نے، تو 3 چیزوں میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ ایک تو اسے توبہ کی توفیق جلدی نہیں ملتی، رب کی رحمت اس کی طرف متوجہ جلدی نہیں ہوتی کہ وہ توبہ کر لے۔ دوسرا یہ کہ وہ بقدر ضرورت رزق پر راضی نہیں ہوتا، کہ ضرورت بھر، یعنی ضرورت بھر اسے مل گیا جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوتا، اسے سیٹسفیکشن حاصل نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہاتھ پاؤں ادھر ادھر مارا کرے گا، حل من مزید، حل من مزید، مجھے اور ملے، مجھے اور ملے۔ اسی اس میں وہ اپنی پوری زندگی گزار دے گا۔ یہ کس کو؟ جو موت کو بھلا دیتا، اس کا یہ حشر ہے۔ اور تیسرا یہ کہ وہ عبادت میں سستی کرتا ہے۔ تو آج ہم اپنا حال دیکھیں کہ کیا ہم 5 وقت نماز پڑھنے میں ہم سست ہیں کہ ہم ہر وقت اپنے کو تیار پاتے ہیں؟ اچھے کام کرنے میں ہم پیچھے ہٹتے ہیں یا آگے بڑھتے ہیں؟ ہم اپنے ماں باپ کی فرما برداری میں ہم ہمہ وقت تیار رہتے ہیں یا ہم ٹال دیا کرتے ہیں؟ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں تو یقیناً ہم موت کو یاد نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی عبادت میں ہمارے اندر تیزی ہو جائے اور خدا جو بھی دے ہم اس پہ ہم راضی رہیں، شکر ادا کریں اور ہماری توبہ قبول ہو جائے، اگر ان 3 چیزوں کے آپ طلبگار ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دل ایسا بنا دے کہ تھوڑا ملے لیکن اس کا شکر بہت ادا کریں اور اس پر آپ ایسا مطمئن رہیں جیسے آپ کے پاس کوئی کمی ہی نہیں ہے، ایسا اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں اور دماغ کو سکون عطا فرما دے اور آپ کے گناہوں کو بخش دے توبہ کی توفیق عطا کر کے، اور ہر عبادت کے لیے آپ ہمہ وقت تیار ہوں، ایسی توفیق خدا کی طرف سے آپ کو ملے۔ یہ چیز اگر آپ چاہتے ہیں تو حدیث کی روشنی میں خوب اور خوب موت کو یاد کیجئے، یہ چیزیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ بہت آسان طریقہ ہے۔ اب موت کو خوب کیسے یاد کریں؟ اس کے بھی طریقے بزرگوں نے بتائے ہیں کہ ہم جو لوگ انتقال کر گئے ہیں ہم ان کو یاد کریں۔ کبھی کبھی کچھ بزرگوں کے تو ایسے واقعات ہیں کہ وہ آخری وقت میں، صحابہ میں سے بعض کا ہے کہ وہ سنتے تھے کہ کوئی شخص حالت نزا میں ہے، اس کا آخری وقت ہے تو اس کے پاس جاتے تھے اور پوچھتے تھے اس وقت آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، تو سامنے والا کچھ جواب نہیں دے پاتا تھا۔ یہ حال وہ چاہے بڑا رئیس ہو، کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، اس وقت اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور پھر جب اسی صحابی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں گیا، کئی جگہ گیا اور بہت سے لوگوں کے پاس اس حالت میں گیا اور ان کو کوئی جواب نہیں مل سکا،
بیٹوں کو یاد تھا تو جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو وہ انتقال سے پہلے گئے اور وہی چیز پوچھا کہ والد گرامی میں اپنا نام بتایا، میں فلاں ابن فلاں، آپ اس وقت کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کون فلاں، کس کے بیٹے تم، یہ کس کا نام لے رہے ہو؟ یہ حال رہتا ہے دوستو۔ تو بڑی شدت کا وقت وہ ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اولیاء کرام کے لیے، صحابہ کے لیے، اہل بیت اطہار کے لیے رب تعالیٰ جس سے وہ راضی ہوتا ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ جو پوری زندگی موت کو یاد کر رہے تھے، ان کا جب یہ حال ہے تو سوچئے وہ لوگ جو غافل ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ تو زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کیجئے، اور یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ وصال کر گئے ہیں آپ کو یاد کیجئے، مرحومین کو یاد کیجئے۔ کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوا، آپ دیکھیے کل تک وہ ہمارے ساتھ چلتا پھرتا تھا، میرے پاس بہت سے فون آئے ہیں، بہت سے لوگوں نے میسیجز کیے ہیں، بتایا ان کے قریبی تھے جو اٹھتے بیٹھتے تھے، میں ابھی تک سنبھل نہیں سکا ان کے وصال کے بعد، روزانہ ان سے ملاقات ہوتی تھی۔ تو یاد کیجئے ایسے ہی آپ کو بھی جانا ہے۔ ابھی 2 حادثے ہوئے، ایک بیروت میں ہوا، ایک جو دبئی سے ایروپلین چلا اور کیرلا میں آ کر وہ کریش ہوا ہے لینڈنگ کے وقت۔ یہ 2 جھنجھوڑنے والے واقعات ہیں۔ آپ سوچئے کہ جو بیروت میں دھماکہ ہوا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس کو کلپس میں، 1 سیکنڈ میں کتنے لاشوں کے ٹکڑے ہو گئے ہوں گے، بکھر گئے ہوں گے، راکھ بن گئے ہوں گے 1 سیکنڈ میں۔ جو حالات ہے، جس قسم کا وہ دھماکہ تھا، یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت اگر وہ بریک فاسٹ کا ٹائم ہو، ٹیبل یا چٹائی پہ بیٹھ کے کھا رہا ہو تو نوالا اس نے پلیٹ میں رکھا ہوگا، اسے نہیں معلوم ہوگا کہ یہ منہ میں جانے سے پہلے اس کی موت لکھی ہوئی ہے یہاں پر۔ جو گھر سے نکلا ہوگا واپس نہیں آ سکا، جو چھت پہ ہوگا اتر نہیں سکا ہوگا، جو جس جگہ ہوگا وہیں رہ گیا، جبکہ 1 سیکنڈ پہلے اس صحت مند کو، اس دولت مند کو، اس کروڑ پتی کو، اس عزت والے کو، اس منصب والے کو یہ نہیں پتا تھا کہ اگلے 2 سیکنڈ کے بعد وہ یہاں نہیں رہے گا اس دنیا میں۔ یہ دنیا کی حقیقت، چاہے جس وقت چاہے جیسے چاہے اپنے پاس بلا لے، اس دنیا میں موت دے دے بندے کو۔ وہ جو دبئی سے جو جہاز چلا، وندے بھارت ابھیان بھارت سرکار نے چلایا تھا نا، اسی لیے کہ ہم لوگوں کی جان کو بچائیں وہاں سے۔ اس کووڈ-19 کے ماحول میں لوگ پریشان ہیں، ان کے بزنس بند ہو چکے ہیں، وہ اپنے گھر والوں کے پاس آنا چاہتے ہیں، بیمار وہاں ہو رہے ہیں، وہاں پہ سیف نہیں، اپنے گھر آئیں گے اپنی مرضی سے جس طرح چاہیں گے اپنے آپ کو سیف رکھیں گے۔ تو یہ جان بچانے کے لیے یہ وندے بھارت ابھیان انہوں نے چلایا، اور اسی کے تحت یہ جہاز وہاں سے اڑا، اور اڑانے والا پائلٹ بھی بہت ماہر پائلٹ تھا، جو انڈین آرمی میں جو آفیسر رہ چکے تھے اور کچھ جنگوں میں بھی انہوں نے حصہ لیا تھا۔ وہ اتنے بڑے فائٹر تھے، یعنی کوئی کمی نہیں تھی کہ کہا جائے کہ پائلٹ کمزور تھا، نادان تھا، اناڑی تھا، نہیں، بہت ماہر ایکسپرٹ ان کے ہاتھ میں یہ ایروپلین تھا۔ لیکن وہ مہارت، وہ علم، وہ تجربہ، وہ سوچ، وہ ابھیان سب کا سب رکھا رہ جاتا ہے جب خدا کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے۔ بیٹھنے والوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ دبئی سے اڑنے کے بعد وہ بھارت کی زمین کو ٹچ کرتے ہی اس میں سے جو 17-18 لوگ جن جاں بحق جو ہوئے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ ان کی آخری اڑان ہے اس دنیا میں۔ اس کے بعد وہ اڑ کے کہاں جائیں گے، ابھی انہیں اس کی خبر نہیں ہے۔ تو دیکھ لیجئے، خدا نے جب چاہا، جیسے چاہا، بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو ہم یہ اپنے کو بہت مطمئن نہ سمجھے کہ ابھی ہم تو بہت ٹھیک ٹھاک ہیں، اچھے ہیں، سب کچھ بہتر ہے، ہم اس دنیا سے جانے والے نہیں ہیں، ابھی کم سے اگلے 1 گھنٹہ تو ہم سیف ہیں۔ نہیں، 1 منٹ بھی ہم اور آپ سیف نہیں ہیں، ہمیں نہیں معلوم خدا کی مرضی کیا ہے۔ تو اس طرح ہر جانے والوں کے بارے میں غور و فکر کیجئے، مرحومین کے بارے میں۔ دوسرا ہے طریقہ کہ آپ قبرستان جائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود فرمایا زوروہا فإنہا تذکر الآخرہ، تم جایا کرو، قبرستان کرو، وہاں زیارت کے لیے قبروں کے پاس جایا کرو، فإنہا تذکر الآخرہ، کیونکہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گی۔ تم دیکھو گے کہ یہ
کل تک موجود تھے اس دنیا میں. کہیں کہیں ڈیٹ پتھر پہ لکھی رہتی 1990 2005 2018 منتھ بھی لکھا رہتا. آپ غور کیجئے اس پر کہ یہ کل تک تو ہماری طرح موجود تھا، مگر آج یہ برسوں سے یہاں پر ہے. میرے دوستو، ہم اس طرح سے موت کو یاد کریں. اور آج کوارنٹائن بہت سے لوگ ہیں، اپنے کو کوارنٹین کیے ہوئے ہیں، کسی سے ملنا جلنا نہیں ہے. یہ احتیاطی تدابیر ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے، اس کی بھی اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنے کو بچانے کی پوری کوشش کیجیے. لیکن یہاں یہ بھی غور کرو دوستو کہ آج اس وقت ہم اپنے رشتہ داروں سے نہیں مل رہے ہیں، اپنے پڑوسیوں سے نہیں مل رہے ہیں، ہم اپنے محلے والوں سے نہیں مل رہے ہیں 14 دن کے لیے، 21 دن کے لیے. ہم ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر کے اندر بھی گھر والوں سے نہ مل رہے ہوں. ٹفن آ جا رہا ہے ہمارے کمرے میں، کھانے کی چیز آ جا رہی ہے، باقی سب کچھ ہمارا پورا سیپریٹ ہے 21 دن تک. لیکن یہاں 21 دن تک آپ رہنے میں ان دنوں کو یاد کیجئے کہ اگر 21 دن پورا ہونے سے پہلے یا 21 دن پورا ہونے کے بعد جب اللہ چاہے گا آپ قبر میں جائیں گے، اس وقت آپ باہر نہیں آئیں گے. اور یہ 14 اور 21 دن کے لیے نہیں، یہ سینکڑوں ہزاروں برس تک کے لیے آپ کو اس عالم برزخ میں رہنا ہے، قیامت تک کے لیے. اس وقت ہے کوئی جو آپ کو کھانا پہنچائے، آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے؟ وہاں تو وہی ہے نا کہ جو موقع تھا، جب تک اللہ نے اس کے لیے آپ کو ٹائم دیا تھا، اس ٹائم میں آپ نے جو کچھ کیا بس وہی قبر میں کام آنے والا ہے. آپ نے اچھائیاں کی تھی، آپ کی قبر اچھی ہوگی. آپ نے عبادتیں کی تھیں، آپ کی قبر میں رونق ہوگی. آپ نے لوگوں کا تعاون کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو ملے گی. آپ نے بھلائیوں کے کام میں ہاتھ بٹایا تھا، ایک دوسرے کی ہیلپ کی تھی، لوگوں کا دل جیتا تھا، حق بات کی تھی آپ باطل کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تھے. قبر ہی سے آپ کے لیے جنت کا اعلان ہو جاوے گا، جنت کی کھڑکیاں آپ کے لیے کھول دی جائیں گی. لیکن یہاں عبادت میں نہیں تھے، اچھائیوں میں نہیں تھے، دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کیا تھا، دوسروں کے پیسوں کو لوٹا تھا، چوری کی تھی، حرام کام کیے تھے، لوگوں کے دل کو دکھایا تھا. تو اندھیری قبر میں کیا ملے گا آپ خوب اندازہ کر لیجئے. وہ قبر آپ کو دبائے گی، آپ کے لیے کشادہ ہوگی. آپ کے یہ اپنے رشتہ دار جو آج آپ کی جان بچانے میں لگے ہوئے ہیں، یہ آپ کو چھوڑ کے چلے آئیں گے. آپ ان کے قدموں کی آواز، چپلوں کی آواز کو سنیں گے، یہ نہیں محسوس کر سکیں گے کہ آپ کس حالت میں. اس لیے دوستو بہت ضروری ہے، ہم جب موت کو یاد کریں گے یقیناً ہم اچھائیوں کی طرف آئیں گے. یہ دنیا سے اپنے آپ ہماری رغبت ختم ہوتی جائے گی، محبت ختم ہوتی جائے گی. یہ اللہ والوں کی یہی شان ہوتی تھی دوستو. وہ کیوں خدا کا قرب انہیں ملتا چلا گیا؟ کیونکہ دنیا سے انہوں نے اپنے کو دور رکھا، دنیا کی محبت کو نہیں اپنے دل میں جگہ دی. دل میں رہا تو صرف خدا کا پیار، خدا کا عشق، خدا کی محبت. لہٰذا ہم موت کو کثرت سے یاد کریں، خوب یاد کریں. اور یہ طریقے ہیں موت کو یاد کرنے کے جو ہم نے عرض کیا آپ کے سامنے اپنے بزرگوں سے سیکھ کر. اور ایک چیز اور ہے، موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہتے ہیں تو صرف زبان سے نہیں، آدمی زبان سے صرف یاد کرنے اس کا کوئی مطلب ہی نہیں. جو طریقے بتائے ہیں وہ دیکھیے. اور قرآن کریم آپ کو ٹرانسلیشن اور تفسیر ملے، آپ کو جس زبان کو آپ جانتے ہیں اس زبان میں اگر آپ کو اہل حق کی ہوئی تفسیر آپ کو مل جاوے تو اس تفسیر کو آپ پڑھیں. یہ دوستو میں ذاتی تجربہ بھی بتا رہا ہوں. قرآن کریم کی ہر صفحے پر، ہر رکوع کے اندر آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی جو ایک بار آپ کو اس طرف لائیں گی کہ یہ دنیا فنا ہونے والی، یہ کسی کام آنے والی نہیں ہے، اس سے نکلو. بار بار دنیا کی طرف آپ آئیں گے، لیکن جب ریگولر آپ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بار بار آپ کو یہ جھٹکا لگے گا. بار بار یہ قرآن آپ کو آپ کے اس جو بری خواہشات ہیں اس پر چوٹ مارے گا. بار بار یہی قرآن جو دنیا کی لذتوں کو سے آپ کو دور نکالنے کی کوشش کرے گا، یہی قرآن آپ کا. اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی تلاوت کو قبول کر لیا، آپ کے جذبے کو قبول کر لیا تو یقیناً آپ کی دنیا کامیاب ہو جائے گی
اور آپ مفلحین میں سے کہلائیں گے، فائزین میں سے کہلائیں گے، کامیاب لوگوں میں سے کہلائیں گے، ان لوگوں میں سے کہلائیں گے کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کو جب مصیبت پہنچتی ہے تو یہ میرا ذکر کرتے ہیں۔ تو دوستو، اس طرح سے موت کا ذکر ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ہم موت سے گھبرائیں نہیں، بلکہ ہم موت کو یاد کریں اور اپنی زندگی کو سنواریں۔ اپنی زندگی کو اب موت کو یاد کرنے کے بعد موت کی تیاری ہم کریں۔ اُدّع نفسک فی اہل القبور، اسی وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔ اگر تم اپنے کو گننا چاہتے ہو تو یہ بھارت کی 1,30,00,00,000 آبادی میں اپنے کو شمار مت کرو کہ ہم اس کے، بلکہ جو زمین کے اندر ہیں اس میں اپنے کو شمار کرو۔ ہم ان میں ہیں، اب اس میں جو رہتا اس کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، تمہارے لیے موقع ہے دوستو، وہ چیزیں تیزی سے کرنے لگو، تاکہ جب تم فی الحقیقت اہل قبور میں سے ہو جاؤ گے تو یہی چیز، یہی بینک بیلنس تمہارے لیے کام آئے گا۔